ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے، ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی ہے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے۔ یہ معمولی جنگ نہیں بلکہ یہ ایمان و کفر کی جنگ ہے، یہ حقانیت کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ نور و ظلمت کی جنگ ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے، یہ برائی اور اچھائی کی جنگ ہے۔ حق و باطل میں نہ کبھی صلح ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی یہ جنگ ختم ہوئی ہے، نہ ہی اس جنگ کا اختتام ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تک جو باتیں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ اپنے دل کے گوشے میں اتارنے کی کوشش کریں اور اپنی دل کی تختی پر لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، ڈوبا میں تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، ڈوبا میں تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ اور اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ اور اعلیٰ حضرت مقطع میں کہتے ہیں، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا۔ تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پائے، لیکن اعلیٰ حضرت اپنی خود دھجیاں اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، مانا کہ سخت مجرم ہے اور ناکارہ ہے رضا، کون ہے؟ تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگ نور خدا کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا نور بجھ جائے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ دیکھیے، روز ازل سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے، ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی ہے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے۔ بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، ہزاروں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہزاروں مارکے ہوئے ہیں، ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں، ہزاروں لڑائیاں ہوئی ہیں اسی دنیا میں، ہزاروں لڑائی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی مارکا ہو، کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی جنگ ہو، ہر جنگ چاہے جنگ اکبر ہو یا چاہے جنگ اصغر ہو، کبھی نہ کبھی اس کا خاتمہ ضرور ہوا ہے، کبھی نہ کبھی وہ جنگ ختم ضرور ہوئی ہے، کبھی نہ کبھی اس جنگ کا اختتام ضرور ہوا ہے۔ لیکن آج جس جنگ کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، آج جس جنگ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، آج جس مارکے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، ہر دور میں یہ جنگ ہوتی رہی ہے، ہر زمانے میں یہ جنگ ہوتی رہی ہے۔ کبھی اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا، کبھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، نہ ہی اس جنگ کا اختتام ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کمانڈر بدلتے رہے ہیں، جنگ کے افواج بدلتے رہے ہیں، جنگ کے فوجی بدلتے رہے ہیں، جنگ کے سپہ سالار بدلتے رہے ہیں، جنگ کے میدان بدلتے رہے ہیں، جنگ کے ساز و سامان بدلتے رہے ہیں، جنگ کے ہتھیار بدلتے رہے ہیں، جنگ کے نام بدلتے رہے ہیں، لیکن جنگ وہی رہی ہے، جنگ وہی رہی ہے، لڑائی وہی رہی ہے، مارکا وہی رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات دوڑ رہی ہوگی اور آپ کے حاشیے ذہن کو یہ چیز پریشان کر رہی ہوگی، آخر وہ کون سی جنگ ہے، آخر وہ کون سی لڑائی ہے کہ جب سے شروع ہوئی ہے اب تک ختم نہیں ہوئی اور صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگی؟ وہ کون سی جنگ ہے؟ تو آؤ میں بتا دوں، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں بلکہ یہ ایمان و کفر کی جنگ ہے، یہ حقانیت کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ نور و ظلمت کی جنگ ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے، یہ برائی اور اچھائی کی جنگ ہے، یہ جنتی اور جہنمی کی جنگ ہے کہ جب سے شروع ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک ختم ہو سکتی ہے۔
ये ऐसी जंग है, ऐसी जंग है कि कभी ख़त्म नहीं हुई, ना ही इसका खात्मा हुआ है, आज भी शुरू है और सुबह क़यामत तक ये चलती रहेगी। ये ईमान और कुफ्र की जंग, ये नूर और जुल्मत की जंग, ये ऐसी जंग है ना इसका खात्मा हुआ है और ना ही कभी इसका खात्मा हो सकता है। आप देखें इस जंग की शुरुआत कब से हुई है, ये जंग कब से शुरू हुई है। लोगों ने बड़ी कोशिश की है, लोगों ने बड़ा हाथ पाँव मारा है, लोगों ने बड़ा जद्दोजहद किया है कि इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए, इस मार्के को ख़त्म कर दिया जाए, इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बाबा के दुहल ये बात कहूँगा कि ये बात कहने में मुझे कोई खौफ नहीं है कि ये जंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये नूर और जुल्मत की जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। भला वो जंग ख़त्म कैसे हो सकती है, उस जंग का इख्तिताम कैसे हो सकता है, वो लड़ाई ख़त्म कैसे हो सकती है जिस जंग की शुरुआत हज़रत आदम के आलम वजूद में आने से शुरू हो गई है। ये जंग उस वक्त की है जब हज़रत आदम आलम वजूद में आए हैं। जब आलम वजूद में आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइद कुल्ना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस अकड़ गया और अकड़ कर खड़ा रहा और उसने दावा किया। क्या दावा किया? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। ऐ रब, भला आग कभी मिट्टी को सजदा कर सकती है? ये कहकर अकड़ गया और उसने दावा किया कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ। लेकिन ये जंग शुरू हुई है। जब ये जंग शुरू हुई तो ये नज़ारा भी देखा गया है, ये दुनिया ने देखा है कि जब हज़रत आदम के दरमियान हज़रत इब्लीस और हज़रत आदम के दरमियान, इब्लीस लईन और हज़रत आदम के दरमियान, सरकार आदम के दरमियान जब ये जंग शुरू हुई है, जब इस जंग की शुरुआत हुई है, इब्लीस ने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ, आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, मैं इन्हें सजदा नहीं कर सकता, मैं इन्हें सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ख़रुज इन्नका रजीम, निकल जा, तू मरदूद हो गया है। और फिर इब्लीस रांदे दरगाह हुआ और दुनिया ने ये मंजर देखा कि वो जंग आज भी चालू है, ना उस जंग का खात्मा हुआ है, ना वो जंग कभी ख़त्म हुई है और ना सुबह क़यामत तक ख़त्म हो सकती। इब्लीस निकाला गया, रांदे दरगाह हो गया, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। दुनिया समझ रही थी जंग का इख्तिताम हो गया, दुनिया समझ रही थी कि जंग ख़त्म हो गई, लेकिन वो जंग शुरू है, आज भी शुरू है। अब यही जंग मुंतकिल होकर, यही जंग निकल कर कहाँ पहुँची? बाबिल की सरजमीन पर आई। बाबिल की सरजमीन पर ये जंग छिड़ी। मैंने कहा था जंग वही है, मैदान बदल गए हैं, कमांडर बदल गए हैं, सिपह सालार बदल गए हैं, जंग वही है। हक व बातिल की जंग, ईमान व कुफ्र की जंग, नूर व जुल्मत की जंग, सच और झूठ की जंग, जन्नती और जहन्नमी की जंग। जब बाबिल की सरजमीन पर ये जंग पहुंची, हालात कैसे थे कि लोग माबूदे हकीकी को छोड़कर बुतों के सामने सजदा कर रहे थे। और उस वक्त का जालिम बादशाह नमरूद जब उसने दावा किया अना रब्बुकुमुल आला, तो जितनी कौम थी सारी की सारी नमरूद के सामने अपनी पेशानी को झुकाने लगी। जब ये सारा मंजर देखा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील को भेजा और हज़रत इब्राहीम आए। आने के बाद हक़ानियत के परचम को बुलंद किया, हक़ानियत का परचम लेकर आए और पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद को अल्लाह ने गुलजार किया और नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाको बर्बाद किया। और ये जंग चालू रही, ये जंग अब तक चालू है। कमांडर सिर्फ बदल गए, जंग वही है, सिपह सालार बदल गए। और नमरूद को जब रब ने चाहा 400 साल तक हुकूमत दी, और जब रब ने चाहा लंगड़े मच्छर से 400 साल तक
اس کے دماغ میں بھیج کر اس کے پورے جسم کو نصف و نابود کیا، اسے ہلاک و برباد کیا۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، یہ میرے رب کی مشیت ہے۔ وہ چاہتا ہے تو نمرود کو کچھ ہونے نہیں دیتا، لیکن جب وہ چاہ لیتا ہے تو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ چاہ لیتا ہے تو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کی مشیت چاہتی ہے، جب وہ چاہتا ہے اور وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ایک چھوٹے سے فوجی لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ وہ چاہتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر پالتا ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی مشیت ہے۔ لیکن دنیا نے تو یہی سمجھا کہ جنگ ختم، نمرود ختم، جنگ ختم، لیکن نہیں، جنگ منتقل ہو کر مصر کی سرزمین پر آ پہنچی۔ مصر کی سرزمین پر آئی اور اس وقت فرعون ظلمانی کالا جھنڈا لے کر اپنی خدائی اور منصوعی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ دعویٰ کر رہا تھا اور لوگ اس کے سامنے جھک رہے تھے، لیکن ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو بھیجا، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ دنیا نے تو یہی سمجھا تھا کہ دین ختم ہو گیا ہے، اسلام ختم ہو گیا، لیکن سنو، اسلام ختم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسلام کو کوئی ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ خاموش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ نے حقانیت کے پرچم کو بلند کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور کامیابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، ہاں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لوگ کوشش کریں گے بجھانے کے لیے، لیکن رب اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ رب العزت خود محافظ اور نگہبان ہے اپنے دین کا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نکل کر حجاز میں آیا۔ حجاز میں جب آیا تو دنیا نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان کائنات، روح کائنات، محبوب کائنات، سید ابرار و اخیار، تاجدار انبیاء، راحت و قلب و سینہ، میرے آقا اور ابو جہل کے درمیان شروع۔ یہ میں نے بتایا یہ کوئی جنگ معمولی نہیں ہے، یہ وہی جنگ ہے جو ابلیس اور حضرت آدم کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ حق و باطل اور ایمان و کفر اور نور و ظلمت کی جنگ ہے، یہ ابھی تک شروع ہے۔ کمانڈر بس بدلتے رہے ہیں، فوج بدلتے رہے، نام بدلتا رہا ہے، میدان بدلتے رہے، لیکن جنگ وہی رہی ہے، لڑائی وہی رہی ہے۔ اب حقانیت کا پرچم، حقانیت کا جھنڈا میرے آقا حضور سید عالم کے ہاتھ میں ہے، اور ظلمانیت کا جھنڈا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر جہاں پر 1000 باطل ایک طرف تھے، 313 حق کے سپہ سالار ایک طرف تھے، حق کی فوج صرف 313 تھی، اور 1000 کی تعداد میں ظلمانیت اور ظالم تھے۔ لیکن دنیا نے دیکھا اللہ نے اپنے محبوبوں کی حفاظت کس انداز میں کی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہوئے، کچھ کو گرفتار کیا گیا، کچھ میدان چھوڑ کے بھاگے، کامیابی نے حضور کے قدموں کو چوم لیا، اور حق حضور کے ساتھ رہا ہے۔ اور لوگوں نے کوشش کی کہ جب یہ مشورہ کیا گیا اور
یہ پنچایت گھر میں دارالندمہ میں جب یہ بات رکھی گئی کہ اب جو ہے ہادی اسلام اور اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، یہ دارالندوہ کی بات ہے جو پنچایت گھر تھا عرب کا، جہاں پر کفار بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے. یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ابو البختری اٹھا، کہا بدبختو یہ کیا بات کرتے ہو تم، ہادی اسلام اور اسلام جو ہے تم دیکھ رہے ہو کہ محمد عربی گلی کوچوں میں چل کر اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس کی آواز لوگوں کے دلوں پر نقش ہو رہی ہے اور لوگ در ذوق اسلام قبول کر رہے ہیں. تم یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو. ابو البختری کی اس زہریلی تقریر کو سننے کے بعد ایک اور کھڑا ہوا اور کہا اچھا بتاؤ کرنا کیا چاہیے. کہا ایک کام کرو، محمد بن عبداللہ کو قید کر دو اور قید کرنے کے بعد انہیں ایک جو ہے کھڑکی بنا کر اس میں سے کھانا پانی دیا جائے تاکہ وہ نہ باہر نکلیں گے اور نہ ہی لوگوں کو بھڑکائیں گے، نہ ہی اسلام قبول کریں گے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہیں کہ جو ہمارے کمانڈر اور ہمارے جو لوگ تھے بڑے بڑے مالدار، عثمان غنی، صہیب رومی اور جتنے بھی عمار بن یاسر، ابو سلمہ، جتنے بھی لوگ تھے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اتنے میں ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں بلکہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. باتیں چل رہی تھی کہ ابو جہل منہ میں جھاگ بھر کر کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا تم یہ کیا بات کرتے ہو، بند کرنے کی بات کرتے ہو، نکالنے کی بات کرتے ہو. اب تک تو صرف اسلام عرب میں پھیلا ہے، اگر ان کو باہر نکال دیا جائے تو اور ملکوں میں بھی اسلام پھیل جائے گا. نکالنے کی بات کرتے ہو، اگر یہ باہر چلے گئے تب تو معاملہ اور بگڑ جائے گا، اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگے گا. انہیں ایسا کرو کہ جتنے بھی بڑے بڑے قبائل کے لوگ ہیں تمام لوگ مل کر کے نقل کفر نباشد. اس نے بات یہ کہی کہ محمد عربی اسلام اور ہادی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، حضور کا قتل کر دیا جائے. ان لوگوں نے منصوبہ بنایا اور اس وقت شیطان کی شکل میں ایک بندہ اور بیٹھا تھا، شیخ نجد، جس نے کہا کہ سنو میں نجد سے آیا ہوں اور تمہیں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ کرنا کیا ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی میں اس کی تردید کرتا ہوں، میں اسے نہیں مانتا. ابو جہل نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس کی بات مانتا ہوں، یہی کام کیا جائے. بلکہ اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں خود بھی شامل ہو جاؤں. اور یہ لوگ تلوار لے کر حضور کے کاشانہ نبوت کے ارد گرد گھومنے لگے، رات کا انتظار کرنے لگے. جب رات آئے گی اسلام اور ہادی اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، دین پھیلنے سے رک جائے گا. بہت کوششیں کی، ادھر یہ لوگ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کر آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ حبیب سے کہہ دو کہ یہ لوگ کیا تدبیریں کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا مشورے کر رہے ہیں، میرے حبیب کو جا کر بتا دو. جبریل آئے اور بتایا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر نبوت پر ولایت کے تاجدار مولا کائنات کو لٹایا اور حضور نکلے. کس شان سے نکلے میرے آقا، کس شان سے نکلے. مٹھی بھر کنکر اٹھائی حضور نے اپنے ہاتھ میں، مٹھی بھر، اور کفار کی طرف پھینکا. کفار کی طرف جب پھینکا آنکھوں میں پڑی، آنکھیں ملنے لگ گئے سب کے سب، اور حضور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل کر حضور حرم میں پہنچ گئے. اور انہوں نے حضور کو دیکھا تک نہیں، حضور کو دیکھ بھی نہیں پائے. کیا سمجھا تھا کہ حضور کو ختم کر دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا. ہاں حضور کو ختم کرنے سے انہوں نے سمجھا تھا اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن حضور کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے اور حضور نے حفاظت کی. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لاکھ کوشش کرتے رہے، حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کی. زہر دیا گیا حضور کو، بوٹیوں میں زہر ملا کر دیا گیا. زینب بنت حارث نے جنگ کے موقع پر حضور کو زہر، گوشت کو زہر میں بھگا کر اور زہر میں ڈبو کر زہر آلودہ گوشت دیا گیا. حضور علیہ السلام نے جیسے اپنے منہ کے قریب کیا گوشت کو، گوشت کی بوٹی نے کہا یا رسول اللہ میں زہر آلودہ ہوں، مجھے آپ نہ کھائیں، میں زہر آلودہ ہوں. حضور نے بوٹی رکھی اور پہنچے
اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس لیے زہر میں ڈبا کر دی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر نہیں ہوں گے تو اس طرح ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا. لاکھ کوشش کی. ایک غزوے کے موقع پر ایک حضور علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, اور ایک بندہ آیا, حضور کی تلوار کو لیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا, اے محمد عربی, اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا. حضور کھڑے ہوئے اور حضور کے چہرے پر جب نظر پڑی, نظر پڑنے کے بعد ایسا روب و دبدبا اس پر طاری ہوا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, نیچے گری. حضور نے تلوار اٹھائی اور فرمایا, اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا تجھے مجھ سے. اس نے کہا, آپ تو مائل بکرم ہے, آپ کا شعار تو کریمی ہے, مائل بکرم ہے, آپ کا شعار کریمی ہے, آپ تو کرم کرنے والے ہیں, مجھے معاف کر دیجئے. حضور نے معاف کر دیا اور فرمایا, جا, میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, اور حضور نے اسے چھوڑ دیا. کتنی کوششیں کی گئی دین کو مٹانے کی, کتنی کوششیں کی گئی. المختصر, یہ ساری سازشیں, یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی تھی, مسلمانوں کو مٹانے کی سازش ہو رہی تھی, اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی کہ مسلمان ختم ہو جائیں, مسلمان دنیا سے مٹ جائیں. یہ کوشش روز ازل سے ہو رہی تھی اور اب تک ہو رہی ہے. نہ اس لڑائی میں کبھی صلح ہوئی ہے, حق و باطل میں نہ کبھی صلح ہوئی ہے, اور نہ ہی کبھی یہ جنگ ختم ہوئی ہے, نہ ہی اس جنگ کا اختتام ہو سکتا ہے. آج بھی جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, آج بھی جو مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, آج بھی ہماری خانقاہوں اور مدارسوں کو, ہماری عیدگاہوں کو ہم سے چھین کر مندر بنانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. آج جو ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ سمجھ لو یہ کوئی اور جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے, یہ ایمان و کفر کی جنگ ہے. یہ چلتی رہے گی, اس کا اختتام نہیں ہوگا. ضرورت بس اس بات کی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے کی تھی, جو ہنر اور جو کردار ہمارے اسلاف نے دکھایا تھا, بس اسی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنے تاریخ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اسلام کی تواریخ کو الٹنے کی ضرورت ہے, اسلام کے اوراق کو پلٹنے کی ضرورت ہے. اپنی تاریخ پڑھو. آپ کیا لوگوں کو تھوڑی سی رزلٹ دیکھ کر آپ اپنے ہتھیار ظالم کے سامنے ڈال دیتے ہیں؟ آپ کیا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کو آپ پڑھیں, آپ نے بس کتابیں پڑھی نہیں ہیں, آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا نہیں ہے. قوم مسلم کے نوجوان کتابوں سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں حضور کی زندگی کا بھی نہیں پتا ہے کہ حضور نے کتنے غزوات کیے ہیں, حضور علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں, کچھ نہیں پتا ہے. اسی لیے آج تھوڑی سی رزلٹوں پر ہم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں, خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں. ارے ہم تو اس وقت بھی نہیں ہارے تھے, اس وقت بھی نہیں ہارے جب دریائے دجلہ کے اس پار ایرانیوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی فوج آئے گی, اور جب وہ دریا سے اپنی کشتیاں لے کر آئیں گی, ہم اس پر ایسے حملے کریں گے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, مسلمانوں کی فوجوں کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ پر توکل کیا تھا, کیا بھروسہ تھا خدا کی ذات پر. ضرورت اس بات کی ہے آج کہ آج ہمارا رشتہ حضور سے اور اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. آج ہم نے اپنے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا ہے. آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہیں پر جو ہے مسلمانوں کی مسجدوں کو چھینی گئی, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. کیا کریں گے, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مسلمان اور ہادی اسلام اور مجاہدین اسلام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ تاریخ کو پلٹ کر پڑھیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ عملی میدان میں اتریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ اپنے اندر کردار صلاح الدین ایوبی پیدا کریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ محمد بن قاسم بننے کی کوشش کریں گے؟ اب آپ کو کوئی صلاح الدین ایوبی جگانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ نے غفلت کی چادر اوڑھ لی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ پھر کوئی صلاح الدین کی طرح آ جائے, آپ سوچتے ہیں پھر کوئی محمد بن قاسم کی طرح آ جائے, آپ سوچتے ہیں پھر کوئی خالد بن ولید کی طرح آ جائے, آپ سوچتے ہیں پھر کوئی محمود غزنوی کی طرح آ جائے. کوئی نہیں آئے گا,
آپ کو چادر اتار کر پھینکنی پڑے گی اور آپ کو اللہ پر توکل، استقامت اور صبر و استقامت، تحمل اور استقلال سے اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو عملی میدان میں قدم رکھنا پڑے گا، صرف گفتار سے بات نہیں ہوگی۔ اب عملی میدان میں وہ کارنامے انجام دینے پڑیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا اور وہ دریائے دجلہ کے اس پار ایرانی انتظار کر رہے تھے کہ مسلمان آئیں گے اور انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان لوگ اور یہ لوگ جانتے تھے مجاہدین اسلام کہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی فوجیں نہیں ہیں، ہم ان سے کیسے لڑیں گے، ہم مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ بیٹھ گئے، شکرانہ ادا کیا، ادا کرنے کے بعد کہا اے رب قدیر ہم تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، ہم تیری دین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، مولا ایسا سبب پیدا کر دے، ایسا سبب پیدا کر دے اور اس دریائے نیل کو حکم دے دے کہ اب یہ دریائے نیل ہمیں غرق نہ کرے اور اس میں ہم ڈوبے نہ۔ اس دریائے نیل کو کہہ دے۔ جب وہاں سے اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد جب وہ چلے ہیں تو ایرانیوں نے یہ دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، انہوں نے تو منصوبہ بنا رکھا تھا مسلمان آئیں گے قتل کر دیا جائے گا، جب وہ اپنی کشتیاں لے کر آئیں گے، لیکن تاریخ کے اور گواہ ہے کہ جب مجاہدین اسلام یہاں سے چلے ہیں تو دنیا نے دیکھا اور ایرانیوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کشتیوں کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ گھوڑے کبھی پانی پر ٹھہرے ہو اور پانی پر ایسے گزرے ہیں، گھوڑے پانی پر مجاہدین اسلام کے ایسے گزرے ہیں۔ وبا کے دہل وہ کہنے پر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زبی بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے۔ بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ورنہ آپ کو میں بتاتا کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے، ہم نے خود کو پہچانا نہیں ہے، جس دن ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے کوئی قوم ہم سے ٹکر لینے کے لیے آگے نہیں بڑھے گی، جس دن ہم اپنے آپ کو ثابت قدم کر لیں گے کوئی بھی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج فلسطینیوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حال ہے فلسطینیوں کے، کیسے حالات ہیں، وہ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر رو رہی ہیں، کیا حالات ہیں، بچے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کیا حالات ہے، بمباری پر بمباری کی جا رہی ہے، کیا حالات ہے وہاں کے، کیا حالات ہے، لیکن ان کے صبر و استقامت پر میری جان قربان، ان کے اس جذبے پر میری جان قربان کہ انہوں اپنے قدم کو اکھاڑا نہیں، انہوں نے بیت المقدس کے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بوڑھے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، عورتیں اپنی جان کی قربانیاں دے رہی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ پوری دنیا کی ناک میں لاکھ سوا لاکھ لوگوں نے پورے یہودیت اور نصرانیت کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ لوگ یہودیت اور نصرانیت مل کر فلسطین کو مٹا نہیں پا رہے ہیں، فلسطین کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کئی سو سال پہلے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں نہیں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ بس اپنی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھولے نہیں، فراموش نہ کریں، اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا طریقہ کار انجام دیا تھا۔ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔